ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے جسٹس طارق محمود صاحب سے بات یہی کر رہے تھے کہ یہ جو اب سپریم کورٹ نے اصغر خان صاحب کی پٹیشن کی سماعت کرنے کی بات کی ہے، اور یہ اب پٹیشن جو اب چلے گی تو اس میں جو سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے انکشاف کر رہے تھے جسٹس صاحب کے شاید ایسی باتیں اچھلیں گی، ایسا کیچڑ اچھلے گا جس کو استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو بھی بہت ذمہ داری سے اس وقت جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور کورٹ کا کام کورٹ پہ چھوڑنا چاہیے۔ جسٹس صاحب، لیکن یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ سیاستدانوں پہ کیچڑ تو اچھلنے کی بات آپ نے کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا اس پٹیشن کے زمرے میں آئے گا کہ ایک ونس اینڈ فار آل آئی ایس آئی کے رول کے حوالے سے، جو ایک آئی ایس آئی کا کردار ہے، جو اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، جو اس کا دائرہ کار ہے، وہ پیرامیٹرز بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ سیٹ کر دے کہ اس کے بعد اگر آئی ایس آئی کسی طرح سے ٹرانسگریس کرتی ہے، اس کے آگے جاتی ہے، تو اس کو پھر ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں بھی سمجھا جائے گا۔ کیا یہ ڈیفائن کر سکتی ہے سپریم کورٹ آئی ایس آئی کے رول کو اس پٹیشن میں؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جب یہ بات ہوگی تو بنیادی طور پر تو سٹارٹ یہاں سے ہوگا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، وہ یونس حبیب صاحب کے ادھر کیسا ہوا، یہ سارا ہوا۔ بنیادی طور پر ان کے رول پر تو یقیناً بات ہوگی، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ تو پھر بینیفیشری ہیں جن کو وہ تقسیم کیے گئے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پر جو اس حد تک تو یقیناً بات آئے گی کہ یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کا یہ رول نہیں تھا، یہ ان کا اختیار نہیں تھا، مینڈیٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو یہ ذمہ داری یا تو پارلیمنٹ کی ہے یا ایگزیکٹو کی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ 4 سالوں میں جو یہ کام نہیں کر سکی ہماری ایگزیکٹو جو پارلیمنٹ، وہ اس طرف توجہ دینے چاہیے تھی، اور اس کے توجہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اگر ان کو سپورٹ یہ مل جاتی ہے کہ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے یہی ہے کہ غیر آئینی کام کیا آئی ایس آئی نے، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر پارلیمنٹ کو وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ آپ جو ہے آئی ایس آئی کے حوالے سے جی دیکھیں، نہیں کیوں ڈائریکشن دے؟ دیکھیں مثال میں چھوٹی سی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہ نہیں، ان کو یقیناً ضرور کرنا چاہیے، صرف اس حوالے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ مسنگ پرسن کا جو لیٹسٹ ایشو سامنے آیا ہے، چاہے بلوچستان کے حوالے سے یا جو اڈیالہ جیل سے لوگ ہیں اس کے حوالے سے، یقیناً یہ ایشو آئے گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی کام جن لوگوں کا ہے وہ کیوں بنیادی کا، مثال کے طور پر ہماری پارلیمنٹ کو یا ہماری ایگزیکٹو کو اس چیز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے، پھر اس کا سہارا لے کر وہ کام کرے؟ بنیادی طور پر یہ ان کا اختیار ہے، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور اس کو چھوٹی سی آپ کو مثال دیکھیں، ٹرکی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مرتبہ جو آپ اقتدار میں آئے تو پاکستان کے لوگوں کی پوری طاقت آپ کے ساتھ تھی، اور سول اور ملٹری کا جو سسٹم تھا وہ ایک لائن ڈرا ہو گئی تھی۔ چاہیے ان کو یہ تھا کہ یہ جو پبلک سپورٹ ان کے پاس ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرتے، ان کے لیے کوئی ایسے کام کرتے کہ یہ ان کی جو سپورٹ جو ہے دن بدن جو ہے مضبوط ہوتی۔ تو جیسے جیسے پبلک سپورٹ ان کی مضبوط ہوتی، ویسے ویسے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوتی۔ اور میں آپ کو کل ایک چھوٹی سا واقعہ بتاؤں، کل حمید گل صاحب ایک آئے ہوئے تھے، ان سے یہی سوال کیا جاتا آئی جی آئی اور پیسوں کی تقسیم کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب اور دلچسپ اپنے حوالے سے بڑی ساؤنڈ بات کی، مجھے عجیب لگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک بات جو ہے، جو ملٹری آفیسر کو جو حلف دیا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے باقی تمام عہدیداروں کے حوالے سے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں صرف یہ نہیں لکھا ہوا حلف میں کہ ہم صرف کانسٹیٹیوشن کے تابع ہیں، بلکہ وہاں پر ایک ول آف دا پیپل پر لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ ان کی انٹرپریٹیشن سے میں ایگری نہیں کرتا، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اس قسم کا ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن پہ حلف تو ہم نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اپنے حساب سے اسیس کریں کہ اس وقت ول آف دا پیپل جو وہ یہ ہے کہ وہ موجودہ حکومت سے جو ہے وہ مطلب بدزن ہو گئے ہیں، تو پھر شاید ان کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہاں پر انٹرفیئر کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو انہوں نے فنڈ تقسیم کیے، حمید گل صاحب نے اس کو ڈس اون نہیں کیا، بلکہ بڑے فخر سے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ چینج کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ چینج ہو سکتا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ یہ جو ہماری 4 سال میں جو لوگ آئے اقتدار میں آئے، جو ایون ہمارے پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا۔ اور آج جو اس ملک کے لوگ جس مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، اس میں ان کو انکروچ کرنے کا موقع مل گیا۔ جسٹس صاحب، پھر میں میڈم فوزیہ بہار سے یہ پوچھوں گا، میڈم اگر آپ سے پھر یہی میں پوچھ سکوں کہ آپ کو ایک موقع ملا جس طرح سے 71 کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی موقع ملا تھا
کہ آپ بالکل ہی فوج کا رول جو ہے وہ اپنے سیاسی کردار اور اپنی گورننس کے تھرو اور لوگوں کی سپورٹ کے تھرو اس کو ڈیفائن کر پاتی. لیکن اگر دیکھا یہ جائے تو یہ آپ الزام تو لگاتی ہیں سپریم کورٹ پہ کہ دیکھیں پاشا صاحب نے جا کے سویلین حکومت کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی اور یہ حسین حقانی کے پیچھے پڑیں, لیکن جہاں تک پاشا صاحب کی بات ہے تو ان کو رکھنے نہ رکھنے کا فیصلہ تو آپ کے اختیار میں ہے. آپ اگر واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ پاشا صاحب نے وہ ساری چیزیں کی ہیں تو آپ سپریم کورٹ کا انتظار کیوں کر رہی ہیں؟ آپ تو ان کے حوالے سے خود فیصلہ کر سکتی ہیں. تو ایک طرف آپ ضرور سپریم کورٹ کو الزام دیتے ہیں کہ وہ امپارشل نہیں ہیں وغیرہ, لیکن جو کچھ آپ ISI کے حوالے سے یا فوج کے حوالے سے کبھی بھی کہہ چکی ہیں تو اس کے حوالے سے ایٹ لیسٹ آئینی طور پہ آپ کو پورا اختیار حاصل ہے فیصلے کرنے کا, لیکن آپ کی حکومت نے کبھی یہ فیصلے نہیں کیے. ٹھیک ہے, آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے ہیں. میرا اپنا نقطہ نظر یا ہماری پارٹی کا نقطہ نظر آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک ارتقاء کا عمل ہے جس میں بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, بہت سارے ہمارے ویلیوز ڈیولپ ہو رہے ہیں, ایوالو ہو رہے ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ سویلین فورسز جو ہیں وہ تھوڑی سی دبی ہوئی ہیں یا کہیں سے ڈکٹیٹ لے رہی ہیں یا کہیں سے مروب ہو رہی ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا فوکس 2 چیزوں پہ ہے بلکہ 3 چیزوں پہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو, اس کا نظام تسلسل کے ساتھ چلے. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان اس کی بالادستی قائم کریں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو ریگولیٹ کرنے والا دستاویز جو ہے وہ ہمارا آئین ہو. اس کے علاوہ ہم یہ تو بڑے مقدس آپ کے عزائم ہیں میڈم, یہ تو بڑے مقدس عزائم ہیں, لیکن اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم اگر اچھا کرکٹ نہیں کھیلتی اور ہم پاکستانی سلیکٹر جو ہیں ان کو تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ پاکستان کی کرکٹ ختم کرنے کے مترادف بات تو نہیں ہے نا. اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو بیچ میں لے آتی ہیں. اگر آپ کی گورننس سٹرونگ ہوتی تو ٹرکی کی طرح جہاں کے وزیر اعظم جو ہے انہوں نے آئینی رول ہونے کے باوجود فوج کو سائیڈ لائن کر دیا, تو آپ اگر یہاں پہ اپنی گورننس سٹرونگ رکھتی تو فوج کو یہ موقع نہیں ملتا کہ اس طرح کے آج کے جو حالات پیدا ہوئے تھے پچھلے دنوں وہ پیدا ہوتے. تو ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے حوالے سے بھی تو دیکھیں کہ آپ نے بجا فرمایا کہ ٹرکی میں وہ بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں, لیکن وہ تھوڑا ہم سے آگے ہیں, اور ان کے ہاں کیونکہ ان کے وزیر اعظم کی گورننس ہمارے وزیر اعظم سے بہتر ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ نہیں, دیکھیے چونکہ پچھلے 20 سالوں سے ان کا ایک سسٹم چل پڑا ہے, اور دیکھیے لاسٹ ان کے ہاں کو ڈیٹا جو آیا تھا 1980-81 میں آیا تھا, اور اس کے بعد آپ کو شاید یاد ہو 1970 کی دہائی میں مسلسل وہ بلند ایجیوت اور ایک اور صاحب تھے سلیمان ڈیمرل, یہ 2 لیڈرز تھے, آپس میں ان کے ہاں بڑی لڑائی جھگڑا رہتا تھا. پھر اس کے بعد ایک کو ڈیٹا آیا. کو ڈیٹا کے بعد یہ دونوں فریقین جو تھے جو کہ حریف تھے وہ بالکل حلیف بن گئے, اور پھر انہوں نے اکٹھا حکومت بھی کی. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کافی وقت جمہوریت میں مل گیا ہے اور ہم ابتدا میں ہیں جمہوریت کی, اس لیے ہمیں بھی کچھ وقت ملنے کے بعد آپ کہتی ہیں کہ شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے, اپنا ایک عمل ہوتا ہے. ٹرکی اب ماشاءاللہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے جہاں وہ اپنے ملٹری رولرز یا ملٹری ہائی آرکی کو وہ چیلنج کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال سے یہ وقت کب آئے گا ہمارے لیے میڈم؟ آپ کے خیال سے یہ وقت کب آئے گا؟ اس سے پہلے جی ہمارے لیے وقت کب آئے گا آپ کے خیال سے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر 2 اسمبلیاں اپنی میعاد مکمل کر لیتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں جو اسپیس نان پولیٹیکل فورسز کے پاس آ گیا ہے ہم اس کو واپس لینے میں کامیاب ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, مشاہد اللہ خان صاحب آپ کیوں نہیں ری الیکٹ کر دیتے زرداری صاحب کو؟ آپ کو جتنا خوف ہے مشاہد اللہ صاحب فوج سے,
اور کچھ وجہ بھی ہے، خوف یہ نہیں کہ انفاؤنڈڈ ہے، ہم نے اپنی ملک کی جو ہسٹری ہے وہ پڑھی ہے، دیکھی ہے، لیکن آپ جو ہے ایک اور ٹرم دے دیں، پھر زرداری صاحب کو تھوڑی اور فرینڈلی کر دیں اپنی اپوزیشن، اور پھر کبھی ملٹری ٹیک اوور نہیں ہوگا. وہ کہہ رہی ہیں فوزیہ وہاب 2 اسمبلیاں ہونے دیں، یہ والی چلنے دیں، معاملات تھوڑا اور فرینڈلی ہو جائیں. سر دیکھیں ٹرم جو ہے عوام دیتے ہیں، اور وہ ایک جو مینڈیٹ دینے کا حق جو ہے وہ جن کے پاس ہے وہ انہی کے پاس ہے، اور وہ آئندہ انتخابات میں جس کو بھی دینا چاہیں گے دے دیں گے. موجودہ حکومت کو چونکہ دیا تھا مینڈیٹ، 4 سال ان کے گزر چکے ہیں، تو وہ ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں اور کہ انہوں نے جو ان کا منشور تھا اس پہ کس حد تک عمل درآمد کیا، اور عوام جو ہیں ان کے آنسو پوچھے ہیں یا ان کے مزید بل بلانا کے لیے چھوڑ دیا ہے ان کو. یہ تو عوام اس کا فیصلہ کریں گے. باقی جہاں تک آپ اپوزیشن کی بات کرتے دیکھیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے انپاپولر ڈیسیژن کرنا. ہمارے مقابلے میں کوئی اور پارٹی ہوتی ہے. سر آپ نے تو پاپولر ڈیسیژن نہیں کیا نا، وہ تو پاپولر ہوتا ٹیک آن کرنا ہے اس حکومت کو، آپ نے تو پاپولر ڈیسیژن نہیں کیا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں ہم نے تو ان پاپولر ڈیسیژن کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے، آپ نے نظام بچانے کے لیے کیا، وہ آپ کی بحث آ گئی. مشاہد اللہ صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اب منظور اعجاز صاحب اگر نہیں آتے پاکستان جس طرح کے لگ رہا ہے، تو آپ یہ جو پٹیشن جس چکر میں لے کے گئے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا پہلی بات نہ آنا جو ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہے جو پس منظر نہیں آئی ہے؟ اور آپ کے خیال سے اگر وہ نہیں آتے اور اس کمیشن میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، تو آپ نے ایک طرف گو زرداری گو تحریک جو ہے ابینڈن یا سسپینڈ کر دی تھی، پھر آپ نے سپریم کورٹ کا رخ کیا، پھر اگر وہاں بھی کچھ نہیں نکلتا، سینٹ الیکشنز جو ہیں وہ سر پہ ہیں، تو پھر کس طرف آپ کی اپوزیشن جا رہی ہے؟ دیکھیں ہماری جو بھی ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. جہاں تک منصور اعجاز کی بات ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ منصور اعجاز کو موجودہ حکومت نے اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. وہ آنا چاہتا تھا، وہ دبئی تک آ گیا تھا، اور اسے اس لیے آنے دینا چاہیے تھا کہ اس نے جو اس کی ISI چیف سے جو ملاقات ہوئی تھی اور کچھ اس نے ثبوت دیے تھے، جس کے نتیجے میں ISI چیف اور آرمی چیف نے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے ملاقات کر کے جب انہیں جو بھی باتیں بتائیں تو انہوں نے اپنے ایمبیسڈر کو پینلائز کیا تھا. تو اگر اس کو پینلائز کیا اس کا مطلب ہے وہ تو ریزائن انہوں نے کیا نا. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ریزائن کرنا، ایک ایسی حکومت جو اپنے کرپٹ وزیروں کو جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جن کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے اور چلے گئے، اور جو سپریم کورٹ میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں کرپشن پہ، ان سے تو استعفیٰ لیا نہیں. ایک ایمبیسڈر سے اگر استعفیٰ لیا ہے تو یہ پینلائز ہی کرنا ہوا نا. اس کو اور کیا کہا جائے گا؟ یا تو یہ مورلی اتنی ہائی گراؤنڈ پہ ہوتی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہوں نے لوگوں سے ریزائن لیے ہوتے. PIA کے MD سے تو نہیں لیا. اسٹیل مل میں بھی انہوں نے جہاں جہاں اپنے لوگ لگائے ہیں وہ تباہی انہوں نے کی، لیکن انہوں نے کسی شخص سے ریزائن نہیں لیا، کسی کو پینلائز نہیں کیا. اچھا مشاہد اللہ صاحب، سینٹ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں اور یہ سینٹ کو پیک کر دیتے ہیں یہ اتحادی جو حکومت میں ہیں، تو اس کے بعد اگر صدر پریزیڈنشل الیکشن جلدی کال کر لیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے یعنی جنرل الیکشن سے پہلے، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ پھر تو پریزیڈنٹ ری الیکٹ ہونے کا بڑا ان کا چانس ہے. بات یہ ہے، یہ بہت زیادہ ہیپوتھیٹیکل کویسچن ہے. سر یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، یا قانونی طور پہ ہو سکتا نہیں. ابھی میں جسٹس صاحب سے اگلا یہی سوال کروں گا، لیکن آپ اگر قانونی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، آئینی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے تو بہت زیادہ ہیپوتھیٹیکل ہے نا. تو میں اگر زرداری صاحب ہوں تو میں تو یہی کروں، میں سینٹ پیک کر کے خود 5 سال ری الیکٹ ہو جاؤں، پھر نیشنل اسمبلی کا الیکشن اپنے انڈر کراؤں. یہ تو ان کی آبویس اسٹریٹجی نظر آتی ہے. ویسے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ نہ کرے آپ زرداری صاحب ہوں، ٹھیک ہے سر وہ اپنی جگہ، لیکن ان کی اسٹریٹجی کو کاؤنٹر آپ کس طرح کریں گے یہ بتائیں. دعاؤں کے علاوہ، دعاؤں میں اثر ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ آپ حیدر صاحب ہیں، حیدر ہی رہیے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں. جب وہ کچھ کریں گے اس طرح کی چیز تو ہمارا رد عمل آ جائے گا. یہی الزام آپ پہ لگتا ہے سر کہ آپ انہیں کرنے دیتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور آگے بھی اگر وہ ری الیکٹ ہو گئے اور آپ نے کرنے دیا تو آپ کی اپوزیشن کہاں گئی پھر؟ دیکھیں یہ بات خلاف واقعہ ہے. ہم نے جی فوزیہ بات سن لیں پہلے میری بات سن لیں، میری پہلے بات سن لیں. صدر صاحب کے خلاف ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا تھا، ہم نے ان کو الیکٹ نہیں کرایا،
لیکن ہمارے پاس جتنے نمبر تھے اس سے زیادہ ووٹ سعید الزماں صدیقی صاحب کو ہم نے دلوائے تھے لوگوں سے بھی لے کے. تو یہ بات کم از کم آپ نہ کہیں کہ ہم نے منتخب کرایا تھا آئندہ بھی ہم کرا دیں گے. بھائی ہمارے پاس تو 92 سیٹیں ہیں نا, 92 نمبر ہے. اچھا شاہد اللہ صاحب, ذرا جسٹس صاحب کی طرف جلدی سے جانا چاہوں گا اور ان مقدمات کے حوالے سے ان کی رائے جاننا چاہوں گا کہ جو وزیر اعظم کے حوالے سے توہین عدالت کا مقدمہ ہے. جسٹس صاحب, یہ بات امیونٹی کی اب چھڑ چکی ہے, آپ کے خیال سے پہلا سوال تو یہ کہ 1 فروری کو اب ہم کیا یہ دیکھیں گے کہ امیونٹی پہ بحث ہوگی, اور اگر امیونٹی پہ بحث ہو جاتی ہے تو اور فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کے خیال سے پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی یہ صحیح تھی کہ اس طرح سے پرائم منسٹر کی کنٹیمپٹ کو ڈیفینڈ کیا جائے, کہ جواز بنایا جائے 248 کو, امیونٹی کو, کہ بھئی اس وجہ سے انہوں نے نہیں خط لکھا کیونکہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے, اور اس وجہ سے پھر سپریم کورٹ کہے گی چلیں دیکھتے ہیں پھر امیونٹی حاصل ہے یا نہیں. کیا خیال ہے آپ کا, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں, اب چونکہ انہوں نے ڈیفنس لے لیا ہے تو اس پر تو بات ہوگی, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ 248 کی ان کلاسز جو کہ پروسیکیوشن سے ریلیٹ کرتی ہیں اس حد تک نہ جائیں. کیونکہ دیکھیں, میں تو پہلے دن سے یہ ایک بات ہمیں سٹرائک کر رہی تھی کہ گزارش یہ ہے کہ وہ لیٹر وڈرا کرنا یا وڈرال کے لیے لیٹر لکھنا جو ہے, سوال یہ ہے کہ کیا پروسیکیوشن کی جو اس میں سب آرٹیکل ہے اس میں وہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اگر مثال کے طور پر سپریم کورٹ نے صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے خط لکھنا یا اس خط کو وڈرا کرنا اس 4 کارنر میں نہیں آتا, اور ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ لیٹر جو ہے اس حساب میں نہیں ہوتا, آپ کو لکھنا ہے. تو دیکھیں, پرائم منسٹر کے خلاف تو پھر ٹھیک ہے, یہ کنٹیمپٹ کا کیس ہے, وہ اتنا کوئی سیریس ایکشن نہیں لے سکتے, ایک ایسی پلی ہے جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے, اور ویسے بھی کوئی کرمنل کیس کا فیصلہ. لیکن یہ ذرا ہمیں سمجھائیں جسٹس صاحب, یہ سمجھائیں کہ کیا سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آیا کہ 248 راستے میں تھا ہماری ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے یا نہیں, یہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ آپ کا کام نہیں تھا, آپ کو ازیوم یہی کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے 248 کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ کو ڈائریکشن دیا کہ آپ خط لکھیں, آپ کو خط لکھنا تھا, آپ نے خط نہیں لکھا, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, یہ کمپلیٹ ہو گئی. اب چاہے 248 کی اگر تشریح کرنے کی اس میں ضرورت تھی تو آپ وہ ریویو میں بات اٹھاتے, کیا سپریم کورٹ یہ نقطہ اٹھا سکتا؟ نہیں سر, دیکھیں نا, پہلی بات تو جو ہے نا, چونکہ آپ ماشاءاللہ خود وکیل ہیں, بنیادی طور پر یہ کیس اس وقت کنٹیمپٹ کا ہے. کنٹیمپٹ میں اور ایک عام آفینس میں بڑا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر چلیں 1 ہفتہ بحث ہوتی ہے اور 1 ہفتے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں جو بھی کہتے ہیں, چاہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 248 بالکل اس میں اپلائی نہیں کرتا, اور اس کا پھر فال آؤٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان میں جو سرداری صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی کھل جائے, یا وہ یہ بھی اگر کہہ دیں کہ جناب بات یہ ہے کہ خط لکھنا یا نہ لکھنا جو ہے یہ اس حوالے سے تو نہیں آتا, تو پھر پرائم منسٹر صاحب ایک بات تو کہہ سکیں گے جناب کہ آپ نے 1 ہفتہ بحث سن کے اور 7 جج صاحبان نے سن کے اگر یہ فیصلہ کیا ہے, اور اگر مجھے جو لیگل اوپینین دیا گیا ہے میں نے اس پر اگر گڈ فیتھ میں اس پر یقین کر لیا, تو دیکھیں نا اس میں ڈس ریسپیکٹ کا یا خدا نخواستہ کو یہ جو ہے مذاق اڑانے کا, ریڈیکول کرنے کا یا ڈی فیم کرنے کا تو کانسیپٹ سامنے بات نہیں آتی. تو اس حد تک تو وہ سیف ہیں, لیکن پھر سپریم کورٹ یہ تو ضرور کہہ سکتی ہے کہ چلیں اب ہم نے فیصلہ کر دیا, اب آپ یہ بتائیں کہ اب آپ خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے. جی ہاں, وہ جو ہے وہاں پر آ کے پرابلم میں ہو جائیں گے. اور دوسری بات, وہ زیادہ خطرناک بات ہوگی جو آپ نے کہہ رہے ہیں, اگر انہوں نے 248 کو اس طرح انٹرپریٹ کر دیا کہ پریزیڈنٹ صاحب کو اس کیس میں امیونٹی نہیں ہے, تو اس کا فوری جو فال آؤٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو کیس ان کے رکے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ پرائم منسٹر صاحب اپنے آرگومنٹ کے جو سپورٹ میں یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ جناب میں اس لیے بھی اس بات پر یقین کر لیا کہ پاکستان میں جتنے کیسز ہیں ان کے وہ تو رکے پڑے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے اصل ایشو اس وقت آئے گا جس وقت وہ ان کو یہ فیصلہ کر دیں گے, اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ اب بتائیے پرائم منسٹر صاحب آپ خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے. لیکن میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہے اپنی ٹینیور تو پوری کر چکے ہیں, آئندہ تو ان کو دوبارہ پرائم منسٹر ہونا نہیں ہے, تو وہ ان کے لیے پرابلم تو نہیں ہوگا, وہ پھر دیکھیں گے وہ کیا ہوگا. لیکن فوری طور پر مجھے کوئی ایسا خطرہ نظر نہیں آتا. اگر خطرہ کسی جگہ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے تو وہ زرداری صاحب کے لیے آ رہا ہے. تو سر, زرداری صاحب تو روح ہیں نہ کہ پیپلز پارٹی کے بلکہ اس اتحادی حکومت کے. فاضیہ وہاب, پھر آپ سے یہی پوچھوں گا کہ اگر زرداری صاحب پہ کوئی آنچ آتی ہے تو کیا کس طرح کی شہادت آپ چاہیں گی, کہ یا تو فوج کے ہاتھ, سپریم کورٹ کے ہاتھ, یا پھر ری الیکٹ ہونا میرے خیال سے آپ کے لیے سب سے بہتر آپشن ہوگا. کس طرف آپ کے خیال سے آگے کے کچھ مہینے پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ کو لے کے جائیں گے؟ ایک تو میں یہاں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں
یہ حکومت اپنا میعاد مکمل کرے گی، اس میں کوئی شک نہ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر خدا نخواستہ جس کے 1% چانس ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوا تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اور ہم عوام کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ ہم کبھی بیک ڈور سے نہیں آئے ہیں، ہمارے اوپر کبھی ISI کا سایہ نہیں رہا ہے، ہم پر کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی مہربانیاں نہیں کی ہیں، ہم تو عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ فائنل ورڈ مشاہد اللہ خان صاحب کو میں دوں گا۔ مشاہد اللہ صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ویسے تو یہ ٹینیور کمپلیٹ کریں گی، ری الیکٹ ہوں گی، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کو نکالا جاتا ہے تو یہ عوام کی عدالت میں جائیں گی اگلے کچھ مہینوں کے حوالے سے۔ لاسٹ ورڈ سر آپ کی میں پریڈکشن جاننا چاہوں گا، کس طرف ہماری سیاست جا رہی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے تقریباً 4 سال تو ہو گئے نا، مدت 4 سال تو بہت بڑی مدت ہوتی ہے، اور کچھ مہینے بھی گزر جائیں گے تو ٹینیور تو یہ پورا کر لیا ہے۔ اب یہ کیا عوام کے پاس ہے، اب کس لیے جائیں گے اور کس منہ سے جائیں گے، یہ تو وقت بتائے گا۔ اور یہ کہنا کہ ہمیں ICI یہ جو NRO ہوا تھا اس میں ICI کے چیف بھی موجود تھے، یہ جو NRO ہوا تھا۔ اور میں اگر پوری ہسٹری بتاؤں نا، سکندر مرزا سے لے کے تو جتنا پیپلز پارٹی نے ICI اور فوج کی چھتری کے نیچے اپنا ٹائم گزارا ہے، اس ملک کے کسی بھی اور لیڈر نے اس طرح سے نہیں کیا۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہیں اب بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، خرم رسول پکڑا گیا ہے، سنتے لیں غوثیہ، سن تو لو۔ بات یہ ہے کہ یہ کر یہ رہے ہیں 4 سال سے کہ جی سنو، سب سے پہلے خرم رسول کے بجائے تم توجہ دو پنجاب میں کیا کر رہے ہو تم۔ پنجاب میں دیکھو 100 لوگ مر گئے ہیں، اپنی آئی پہ آ گئی نا، اپنی آئی پہ آ گئی نا۔ اچھا چلیں، میرے خیال سے بڑا اچھا چل رہا ہے۔ ریزگنیشن ان سے لو، شہباز شریف سے لو۔ 99% پروگرام جو ہے وہ بہت تہذیب کے دائرے میں ہوا تھا، خرم رسول نے آپ کا پھر منہ کالا کر دیا ہے، خرم رسول نے آپ کا پھر منہ کالا کر دیا ہے۔ مشاہد اللہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آپ کا منہ کالا کیا ہے۔ فاضیہ وہاب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے بہت ڈسٹنگوشڈ پینل تھا، ہم نے ساری ان چیزوں کی بات کی جو آج کی سیاست کو امپیکٹ کرتی ہیں اور کل کی سیاست کو امپیکٹ کریں گی۔ سپریم کورٹ، فوج، پیپلز پارٹی، PML نون۔ آج اتفاق سے عمران خان کا ذکر نہیں ہوا، شاید اگلے ہفتے 8:02 پہ جمعے کی رات جب ہم اس دن کی سیدھی بات کی بات کریں گے شاید ان کا بھی ذکر ہو۔ ملاقات ہوگی اگلے جمعے کو۔